پیارے بچوں، آپ سب کو پتہ ہے کہ سیری آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی کہانی سنا رہی ہے۔ پچھلی قسط میں ہم نے دیکھا کہ اللہ نے حضرت حوا کو حضرت آدم علیہ السلام کے لیے ساتھی کے طور پر پیدا کیا اور انہیں جنت میں رہنے کے لیے بہت سی نعمتیں عطا کیں۔ آج کی کہانی میں ہم دیکھیں گے کہ ابلیس نے کیسے حضرت آدم اور حضرت حوا کو بہکانے کی کوشش کی۔ تو چلو اپنی جادوئی کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ پیارے بچوں، جنت بہت خوبصورت اور پرسکون جگہ تھی۔ حضرت آدم اور حضرت حوا وہاں رہتے تھے اور اللہ کا شکر ادا کرتے تھے۔ اللہ نے انہیں اجازت دی تھی کہ جنت کی ہر چیز کا استعمال کریں، لیکن ایک درخت کے قریب جانے سے منع کیا تھا۔ بچوں، آپ کو پتہ ہے کہ ابلیس جنت میں نہیں رہ سکتا تھا کیونکہ وہ اللہ کی نافرمانی کر کے جنت سے نکالا جا چکا تھا، لیکن وہ بہت مکار تھا۔ اس نے سوچا کیوں نہ ان دونوں کو بہکا دیا جائے۔ تو ایک دن ابلیس جنت کے قریب آیا اور ان دونوں کو بہکانے کی کوشش کرنے لگا۔ کہنے لگا کہ کیا تم جانتے ہو کہ اس درخت کا خاص پھل کھانے کے بعد تم فرشتہ بن جاؤ گے اور ہمیشہ کے لیے زندہ رہو گے۔ شیطان کے بہکانے پہ ان دونوں نے وہ پھل کھا لیا۔ پھل کھانے کے بعد سب بدل گیا اور انہیں احساس ہوا کہ ان سے بہت بڑی غلطی ہو گئی۔ وہ اللہ کا حکم بھول گئے۔ وہ دونوں رونے لگے اور اللہ سے معافی مانگنے لگے، کہنے لگے اللہ ہم سے غلطی ہو گئی، ہمیں معاف کر دیں۔ تو پیارے بچوں، اس کہانی سے ہمیں سبق ملتا ہے کہ ابلیس ہمیشہ انسان کو بہکانے کی کوشش کرتا ہے۔ وہ ہمیں اللہ کے حکم کے خلاف جانے پر مجبور کرتا ہے، لیکن ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بات مانیں اور اگر ہم سے غلطی ہو جائے تو فوراً اللہ سے معافی مانگ لینی چاہیے، کیونکہ اللہ معاف کرنے والا ہے۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ اگلی قسط میں کیا ہونے والا ہے؟ جی، اللہ حضرت آدم اور حضرت حوا کو دنیا میں بھیجنے والے ہیں اور وہاں ان کی کہانی کا نیا سفر شروع ہوگا۔ اب مجھے اجازت دیں، پھر ملیں گے۔ اللہ حافظ۔ اگر آپ کو میری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولیے۔ تھینک یو۔